بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی ابن موسیٰ رضا ہمارے 8ویں امام ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کا مشہور لقب رضا ہے، جس کے معنی ہے راضی رہنے والا، یعنی اللہ کے رضا میں راضی رہنے والا۔ امام علی رضا علیہ السلام کا تمام زبانوں پر عبور۔ امام علیہ السلام کے ایک ساتھی سے منقول ہے، آپ لوگوں سے انہی کی زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ میں نے اس بابت امام علیہ السلام سے دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں لوگوں پر اللہ کی حجت ہوں، اور اللہ لوگوں پر ایسی حجت نہیں متعین فرماتا جو ان کی زبان نہ جانتا ہو۔ خلافت۔ ہارون رشید کے 2 بیٹے تھے، مامون اور امین۔ پہلے ہارون کا جانشین امین بنا، لیکن جب مامون کو یہ علم ہوا کہ امین نے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کر دیا ہے تو غصے اور لالچ میں آ کر اس نے اپنی فوج کے ساتھ امین پر لشکر کشی کر دی اور اسے قتل کر دیا۔ لہٰذا مامون بنی عباس کا نیا خلیفہ مقرر ہوا۔ جب مامون خراسان واپس آیا تو اسے معلوم ہوا کہ لوگ اس سے شدید نفرت کرتے ہیں کیونکہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ پوری دنیا کے مسلمان امام علی رضا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام حضرت کی آل میں سے تھے اور اپنے علم و حکمت اور سچائی میں مشہور تھے۔ مامون نے امام سے فائدہ اٹھانے کا منصوبہ ترتیب دیا۔ اس نے مدینے میں اپنے آدمی بھیجے اور امام علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ خراسان تشریف لائیں۔ بعد ازاں یہ اعلان کر دیا کہ امام علیہ السلام میرے جانشین و نائب ہوں گے، یعنی کہ امام کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ اس طرح سے وہ لوگوں کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو گیا اور ممکنہ جنگ کے خطرے کو بھی ٹال دیا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس ولی عہدی کو قبول نہ کریں، لیکن آپ علیہ السلام کو مجبور کیا گیا اور آپ کو قتل تک کرنے کی دھمکی دی گئی۔ مدینہ چھوڑتے وقت امام علی رضا علیہ السلام انتہائی غمگین تھے، کیونکہ یہ شہر مدینہ آپ کے جد پیغمبر خدا کا شہر تھا۔ آپ جانتے تھے کہ آپ علیہ السلام کبھی بھی اس شہر میں واپس نہیں آ پائیں گے۔ امام نشاپور پہنچے، وہاں لوگوں کی بڑی تعداد نے آپ کا استقبال کیا۔ لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ لوگوں سے خطاب کریں اور اپنے جد سے کچھ حدیث و روایات بیان کریں تاکہ وہ لوگ اس سے فیض حاصل کر سکیں۔ امام علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، میں نے اپنے بابا موسیٰ ابن جعفر سے سنا ہے، میں نے اپنے جد جعفر ابن محمد سے سنا ہے، میں نے اپنے جد محمد ابن علی سے سنا ہے، میں نے اپنے جد علی ابن الحسین سے سنا ہے، میں نے اپنے جد حسین ابن علی سے سنا ہے، اور میں نے اپنے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سنا ہے، اور میں نے اپنے جد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ میں نے جبرائیل سے سنا ہے جنہوں نے اللہ سے سنا ہے جو کہ عظیم اور بے مثال ہے۔ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ پھر امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، مگر اس کے لیے کچھ شرائط ہیں اور اس میں سے ایک میں ہوں۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے قلعے میں داخل ہونے کے لیے آپ علیہ السلام کی امامت کو قبول کرنا لازم ہے۔ اس حدیث کو کئی راویوں نے نقل کیا ہے، اور چونکہ یہ حدیث امام علی رضا علیہ السلام سے شروع ہو کر ائمہ کے مقدس ترین سلسلے سے ہوتی ہوئی اللہ سے جا ملتی ہے، لہٰذا اس حدیث کو انتہائی معتبر مانا جاتا ہے۔ آخر کار امام علیہ السلام طوس پہنچ گئے اور مامون نے بظاہر نہایت گرمجوشی سے امام علیہ السلام کا استقبال کیا اور منصب خلافت کی پیشکش کی۔ امام علیہ السلام نے اس کی پیشکش کو رد کر دیا۔ آپ جانتے تھے کہ یہ مامون وہ آدمی ہے جس نے خلافت کے لیے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے۔ مامون سچائی کے ساتھ یہ پیشکش کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد مامون نے امام علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر وہ ولی عہدی قبول نہیں کریں گے تو انہیں شہید کر دے گا۔ امام علیہ السلام نے چند شرائط کے ساتھ مجبوراً یہ پیشکش قبول کر لی۔ مثلاً امام علیہ السلام کسی کو گورنر مقرر نہیں کریں گے اور کسی کو اس کے عہدے سے نہیں ہٹائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ مامون نے بآسانی تمام شرائط قبول کر لیں کیونکہ اب بھی وہ امام علیہ السلام کا نام استعمال کر سکتا تھا۔ امام علیہ السلام کی خراسان آمد کے کچھ عرصے بعد خراسان میں شدید خشک سالی ہو گئی، بارشیں بند ہو گئیں اور لوگ بھوک و پیاس سے نڈھال ہونے لگے، فصلیں تباہ ہونا شروع ہو گئیں۔ اس وقت تک امام علیہ السلام لوگوں میں بہت مشہور ہو چکے تھے
اور لوگ آپ کی نہایت عزت کرتے تھے۔ مامون نے امام علیہ السلام سے درخواست کی کہ لوگوں کے مجمع میں آئیں اور آ کر بارش کے لیے دعا کریں۔ مامون کو یقین تھا کہ خشک سالی کے باعث بارش نہیں ہوگی، مگر جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ امام علیہ السلام نے دعا کی ہے اور بارش نہیں ہوئی تو ان کی نگاہ میں امام علی رضا علیہ السلام کے مقام و منزلت میں کمی واقع ہو جائے گی، اور یہ اس کا منصوبہ تھا۔ اگلے دن تمام لوگ کھلے آسمان تلے جمع ہوئے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے خاص نماز پڑھائی اور دعا مانگنا شروع کی۔ اچانک آسمان پر بادل نمودار ہونا شروع ہوئے اور پھر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اس برسات کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں امام علی رضا علیہ السلام کا مقام و مرتبہ مزید بلند ہوا، اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام علیہ السلام اللہ کے کتنے مقرب ہیں۔ اس واقعے نے مامون کو انتہائی مایوس کر دیا۔ منصوبے کے مطابق وہ لوگوں کی نظروں میں امام کا مقام کم کرنا چاہتا تھا، مگر اللہ کی رحمت سے آپ علیہ السلام کو لوگوں کے نزدیک مزید عزت اور شہرت حاصل ہوئی۔ مامون اب اپنی خلافت کے سلسلے میں کافی پریشان تھا۔ امام علیہ السلام روز بروز شہرت حاصل کر رہے تھے۔ اب مامون نے ایک اور منصوبہ ترتیب دیا۔ اس نے مختلف مذہبی فرقوں سے تعلق رکھنے والے علماء کو دعوت دی اور امام علیہ السلام کے ساتھ ایک مناظرہ منعقد کرایا۔ اس نے علماء سے کہا کہ امام سے انتہائی مشکل سوالات کریں۔ اس مناظرے سے مامون کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی نگاہ میں امام کے مقام کو کم کر سکے۔ جب مناظرے کا آغاز ہوا تو امام علیہ السلام نے ان کی کتابوں سے ارشادات نقل کرنا شروع کیے، مثلا توریت اور انجیل کی آیات ان کو سنائیں۔ دوسرے فرقوں کے عالم امام علیہ السلام کی علمی قابلیت سے بہت متاثر ہوئے۔ ان میں سے کچھ نے اسلام قبول کر لیا اور کچھ نے انتہائی مسحور ہو کر یہ کہا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں میں آپ جیسی انتہائی علمی شخصیت بھی موجود ہے۔ مناظرے کے اختتام پر مامون انتہائی پشیمان ہوا۔ اس کے پاس آخری حربہ یہی رہ گیا تھا کہ کسی طرح امام علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹا دے۔ پھر اس نے حکم دیا کہ امام علیہ السلام کو زہر دے دیا جائے۔ اس طرح امام علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی۔ مامون نے ظاہر کیا کہ جیسے وہ امام کی شہادت پر انتہائی غمگین ہے، اور پھر اس نے امام علیہ السلام کی تجہیز و تکفین کی تیاری شروع کر دی۔ امام علی رضا علیہ السلام کو مشہد میں دفن کیا گیا۔ امام کے قبر اطہر پر ایک انتہائی شاندار مقبرہ تعمیر کیا گیا ہے جو قیامت تک لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتا رہے گا۔